السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ جس تذکیر قرآن نامی کورس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، اس کورس کا آج پہلا دن ہے۔ اس کورس کا آج باضابطہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے، ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہر زبان کی ایک بنیاد ہے۔ ہر زبان کی بنیاد اس کے الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہے، اس کے گرامرس ہیں، اس کے قواعد و ضوابط ہیں۔ لہٰذا عربی زبان کے بھی گرامرس ہیں، اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اس کے الفابیٹس ہیں۔ جب تک ان الفابیٹس کو بہترین ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہمیں نہیں آ جائے گا، اس کو بہترین پروناؤنس کرنا نہیں آ جائے گا، تب تک ہم قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے والے نہیں بن سکتے۔ اور ہمارا مقصد صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو ایسا پڑھنا ہے جیسے اللہ رب العزت کو پسند ہے، بلکہ ہمیں قرآن کو ایسا پڑھنا ہے جیسے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ان صورتوں کو شروع کرنے سے پہلے جن کو پڑھانے کا وعدہ ہم نے آپ سے کیا ہے، ہم آپ کو حروف تہجی پڑھائیں گے۔ 2 سے 3 روز حروف تہجی کو بہترین انداز میں پڑھائیں گے۔ آپ اس کی بہترین انداز میں اس کی مشق کریں، ایکسرسائز کریں، ریپیٹ کریں، بار بار اگین اینڈ اگین ریپیٹ کریں، اس کی مشق کریں، اتنا مشق کریں کہ وہ حروف بہترین ہو جائیں۔ جب یہ حروف بہترین ہو جائیں گے، جب بھی الفابیٹس کو آپ کو بہترین انداز میں پروناؤنس کرنا آ جائے گا، تو پھر آپ کے لیے قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میں آج آپ کو سب سے پہلے سبق جو ہے وہ حروف تہجی کا پڑھانے جا رہا ہوں۔ آپ دھیان سے اس کو دیکھیں، ہر ورڈ کو دھیان سے دیکھیں، استاد جی کی آواز کو سنیں، وہ کیسے پروناؤنس کر رہے ہیں اس کو آبزرو کریں، اس کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ریپیٹ کریں، پھر بہترین حروف کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں سنائیں۔ چلیے ہم آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ اس سے قبل اس کے کہ میں حروف تہجد شروع کروں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھتے ہیں وہ ہم آپ کو پہلے پریکٹس کراتے ہیں۔ دھیان سے دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نرجیم نہیں، نرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ اب آئیں حروف تہجی، عربک الفابیٹس۔ سب سے پہلے الف با، پہلے زمانے میں بے، تے، سے اس طرح پڑھتے تھے جی۔ اب ماشاءاللہ کافی ترقی ہو گئی ہے، تو قرآن کے معاملے میں تجوید پر بھی کافی زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور اچھی طرح سے پڑھانے والے ہر جگہ موجود ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے بہترین قاری موجود ہیں۔ تو اب تھوڑا اپڈیٹ ہو گیا زمانہ، تو اس کے اعتبار سے ہمیں بھی قرآن میں بھی ہر اعتبار سے آگے بڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بے والا بھول جائیں، پہلے جو آپ پہلے پڑھ کر آئے ہیں وہ بھول جائیں۔ اس کو اگر آپ ڈیلیٹ کریں گے، اس کو اگر فارمیٹ ماریں گے، تبھی یہ نیا ڈیٹا جائے گا اندر، ٹھیک ہے۔ تو پہلے والا فارمیٹ کریں پلیز۔ دیکھیے، بے نہیں، با، تا، سا کے لیے زبان کو باہر نکالیں، دونوں دانتوں کے باہر نکالیں اور دونوں دانتوں کے درمیان میں پریس کریں۔ اوکے۔ جیم، 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 زبان کے بیچ کے حصے کو
اوپر کے حصے میں لگا دیں، زبان کے بیچ کے حصے کو اوپر کے حصے میں لگا دیں اور پھر ادا کریں۔ جیم جیم، ہا، حلق کے 3 حصے ہیں، 3 پارٹس ہیں حلق کے، اپر پارٹ آف تھروٹ، مڈل پارٹ آف تھروٹ اینڈ لوور پارٹ آف تھروٹ۔ حلق کا نچلا حصہ، درمیانی حصہ، اوپری حصہ۔ حلق کے درمیانی حصے سے ح ادا ہوتا ہے، ح ح۔ حلق کے نچلے حصے سے خ ادا ہوتا ہے، خ۔ جب ہم کھنکارتے ہیں یا تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، بلغم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس جگہ سے وہ آوازیں آتی ہیں ایگزیکٹلی وہ خ کا پلیس ہے، خ کا پوائنٹ ہے۔ خ، خ کے لیے منہ کو موٹا کریں گے، اس کو کہتے ہیں پر پڑھنا، اس کو کہتے ہیں پر پڑھنا، منہ کو موٹا کر کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں پر پڑھنا۔ تو خ کو پر پڑھیں گے۔ الفابیٹس میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے، پر پڑھنا ہی خوبصورتی ہے، لہٰذا آپ بھی اس کا خیال رکھیں گے۔ خ، خ، دال، دال، ذال، ذال۔ ذال کے لیے زبان کو باہر نکالیں گے جیسے ہم نے سا کے لیے نکالا تھا۔ ان تمام حروف میں سا اور ذال 2 حرف ایسے ہیں جو زبان کو باہر لانے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کو باہر لائیں، دونوں دانتوں کے درمیان پریس کریں۔ را، را، زا، زا۔ زا میں سختی ہو، سختی ہو تبھی ادا ہوگا، ورنہ ذال اور زا میں آپ کو کنفیوژن ہو جائے گی۔ ذال میں نرمی ہے اور زا میں سختی ہے۔ زا، اسی طرح سین میں بھی سختی ہے، سین، 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 شین، شین۔ یہاں سے یاد رہے کہ صاد، ضاد، طا، ظا، ان چاروں حروف کو پر پڑھنا ہے، جیسے ہم نے بھی ایکسپلین کیا کہ ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، آسان ہے آپ کے لیے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا۔ آپ یقین جانیے ہم نے اپنے پڑھائی کے دور میں ایک ایک ورڈ کو 3000 ٹائم پریکٹس کی ہے، تب جا کر قرآن کو آج ہم اتنا بہترین پڑھنے پر قادر ہیں، اتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ادائیگی کر کے دکھا رہے ہیں۔ سو یہ اٹس ناٹ ایزی، بٹ اگر آپ پریکٹس کریں گے، اس کو روز ایکسرسائز کریں گے اس کی روزانہ، تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ آپ بہت جلد اس پر قابو پا جائیں گے، اور جب اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھنے پر قادر ہو جائیں گے تو قرآن آپ کے لیے آسان ہے۔ اللہ ہم سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے اس سیکھنے کو قبول فرمائے، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے اس سکھانے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔